دیکھیے لاہور کی سیر اور تاریخ کی جروکوں سے نکالی ہوئی انتہائی حیرت انگیز کہانی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 2022 یہ وہ لاہور ہے جس کو کہا جاتا ہے پرانا لاہور یا اولڈ سٹی۔ اس کے متعلق آپ شہر کی سیر بھی کریں، اور میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کہانی سناتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی، اور یہ بہت زبردست کہانی ہے جو کہ اس پرانے لاہور سے وابستہ ہے۔ اور کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور فی الوقت پنجاب کا دارالخلافہ ہے اور جس کو پاکستان کا دل سمجھا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ جو بھی کسی ملک یا کسی ریاست کے دارالخلافے پر حملہ اور قبضہ کرتا تھا تو اس سارے علاقے کا وہ حکمران تصور ہوتا تھا۔ تو اس طرح لاہور پر بھی جو بھی حکمران باہر سے آتا تھا اور قبضہ کرتا تو اس کو پنجاب کا حاکم مانا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں جو کہ وہ ہے یہاں پر حکمرانی کرنے والے، پنجاب پر حکمرانی کرنے والے رنجیت سنگھ کے بارے میں، کہ کس طرح وہ لاہور پر حملہ آور ہوئی اور کسی بندے کو قتل کی بغیر یا خونریزی کی بغیر اس نے اس شہر کو فتح کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ پنجاب کا حکمران بنا 39-40 سال تک، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقے بھی آئے اور کشمیر بھی کا حکمران بھی بنا۔ تو اس طرح کی یہ بہت زیادہ دلچسپ کہانی ہے، تو آپ اس کو سنیے کیونکہ یہ تاریخی کہانی ہے اور درست کہانی ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ راجہ مہان سنگھ جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا والد تھا، وفات پر اس کا بیٹا رنجیت سنگھ 12 سال کی عمر میں اپنے والد کے مقبوضات کے مالک بنے، لیکن اس کی ریاست میں عملداری جب وہ 17 سال کی ہوئی تو شروع ہوئی۔ اس وقت تک اس کا والدہ اور ایک وفادار سرپرست جس کا نام تھا دیوان لکھپت رائے امور چلا رہے تھے۔ تو اس طرح کے وہ تحت نشین ہوا اور اپنے والد کے جو حکمرانی تھی اس کا حکمران بن گیا۔ تو اس سے پہلے یعنی لاہور سے پہلے ان کا جو دارالخلافہ تھا وہ گجرانوالہ تھا۔ تو لاہور پر وہ کس طرح حملہ آور ہوئی اور پھر سارے پنجاب پر اس کی حکومت کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو کہانی لاہور پر حملے کا اس طرح شروع ہوتا ہے کہ کابل کے بادشاہ شاہ زمان نے کابل سے لاہور پر حملہ کیا، لیکن کسی کو مزاحم نہیں پایا کیونکہ سارے سکھ رنجیت سنگھ بھاگ کر چھپ ہو گئے تھے۔ یعنی جب ان کو پتہ لگا کہ شاہ زمان پنجاب پر حملہ آور ہوئی تو سارے سکھ بھاگ گئے پنجاب سے اور دور جا کے کہیں چھپ گئے۔ شاہ زمان نے لاہور میں کچھ مہینے گزارے اور پھر اس نے کچھ بھی نہیں پایا یہاں کوئی مزاحم۔ تو کچھ مہینے گزارنے کے بعد وہ کابل جاتے ہوئے دریائے چناب میں اس کے دستوں پہ گرے۔ جیسا کہ وہ دریائے چناب کراس کرتے تھے تو دریائے چناب میں سیلاب آیا ہوا تھا، تو اس کے دستوں پہ اس میں گرے اور وہ نہیں نکال سکتے تھے۔ وہ جاتے ہوئے رنجیت سنگھ کے ہاں یہ عرض کیا کہ پانی کم ہونے پر آپ یہ توپے نکال کر ہمارے پاس بھیجیں اور بدلے میں ہمارے طرف سے آپ لاہور پر قابض ہو سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ یہ اس کے لیے ایک شرط رکھا کہ اگر آپ ان توپوں کو دریائے چناب سے نکالے اور ہمارے ہاں پیش کرے تو آپ بے شک لاہور پر قبضہ کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم آپ کے راہ میں مزاحم ہوں گے۔ رنجیت سنگھ نے ایسا کیا اور لاہور پر حملہ آور ہوئی۔ اس وقت لاہور کی 3 حکمران تھے جن سے امرائے لاہور تنگ تھے۔ اس وقت لاہور کا ایک حکمران نہیں تھا بلکہ 3 حکمران تھے اور وہ بھی سکھ تھے، لیکن ان سے سارے لاہور والے بہت تنگ تھے کیونکہ ان کی حکمرانی اچھی نہیں تھی۔
تو امرائے لاہور نے رنجیت سنگھ کے ہاں پیغام بھیجا کہ اگر آپ لاہور پر قبضہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ رنجیت سنگھ بہت خوش ہوا اور لاہور پر حملہ آور ہوا۔ وہ تو اس طاق میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت شہر لاہور کے صرف 3 دروازے تھے، لوہاری، دہلی اور روشنائی، اور باقی دروازوں کو دیوار بنا کر بند کر دی گئے تھے، کیونکہ جو حکمران تھے لاہور کے ان کو پتہ چلا تھا کہ رنجیت سنگھ ساز باز کر کے شہر لاہور پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے سارے دروازوں کو بند کر دیے تھے، صرف 3 دروازے باقی تھی، لوہاری، دہلی اور روشنائی۔ پروگرام کے مطابق رنجیت سنگھ لوہاری گیٹ سے شہر میں داخل ہوا، جس کو مہر محکم الدین نے کھول کر اس کو داخل ہونے دیا۔ جیسا کہ لاہور کے جو حکمران تھے ان کو پتہ چلا تھا کہ یہ مہر محکم الدین دروازہ کھول کر رنجیت سنگھ کو آنے دیں گے، تو سارے لوہاری گیٹ کی طرف آ گئے۔ لیکن لوہاری گیٹ پر آتے ہوئے مہر محکم الدین نے ان کو بتایا کہ یہ میری حفاظت میں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دہلی گیٹ سے داخل ہو جائے تو آپ وہاں پہنچ جائے، ورنہ ممکن ہے کہ وہ دروازے سے وہ داخل ہو جائے۔ وہ 3 جب ادھر چلے گئے تو مہر محکم الدین نے دروازہ کھول کے رنجیت سنگھ کو داخل ہونے دیا۔ تو جیسا کہ رنجیت سنگھ لاہور پر قبضے کے بعد 2 حکمران بھاگ گئے، جیسا کہ وہ داخل ہو گیا تو 3 حکمران تھے شہر لاہور میں، تو ان میں سے 2 تو بھاگ گئے، جبکہ ایک جس کا نام تھا چیت سنگھ بنگی، تو اس نے شاہی قلعہ میں پناہ لی۔ رنجیت سنگھ کو اس کے ساس رانی سدا کور نے اس پر حملے سے روکا اور بتایا کہ یہ خود بھاگ جائے گا، کیونکہ رنجیت سنگھ چاہتا تھا کہ شاہی قلعے میں چھپے ہوئی چیت سنگھ بنگی پر حملہ کر کے اس کا قصہ تمام کرے۔ لیکن اس کے ساس رانی سدا کور نے اس کو یہ مشورہ دیا، اور اس کا یہ مشورہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ دوسرے روز چیت سنگھ نے مراسلہ بھیجا رنجیت سنگھ کو کہ اگر آپ میرے راہ میں مزاحم نہیں تو میں قلعے سے چلا جاتا ہوں۔ رنجیت سنگھ نے اس کو جانے دیا، اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ چلا جائے، اور اس طرح رنجیت سنگھ گجرانوالہ سے نکل کر لاہور پر قابض ہوا، پنجاب اس کے زیر تسلط آ گیا۔ تو اسی طرح سکھوں کا تاریخ میں پہلی دفعہ ایک مستحکم اور مضبوط حکومت بنائی، اور نہ صرف سارے پنجاب پر حکومت کی بلکہ اور بھی بہت سے علاقے بشمول کشمیر ان کے زیر تسلط رہا، اور تقریباً 50 سال تک رہا۔ اور یہ سکھوں کے لیے ایک ایسا موقع تھا کہ وہ بہت زیادہ پھلے پھولے اور ان کو حکمرانی ملی، ورنہ اگر رنجیت سنگھ پنجاب کا حکمران نہ بنتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ سکھزم جو ہے وہ اتنا پھلتا پھولتا۔ تو یہ سکھ کی تاریخ میں پہلی اور آخری حکمرانی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ان کو اتنے بڑی ریاست پر نہ پہلے کوئی حکمرانی ملی تھی اور نہ ابھی تک ملی ہے۔ تو اس طرح کی یہ لاہور کی کہانی تھی، پنجاب کی کہانی تھی، اور بہت دلچسپ کہانی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن، تہوار، اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں، یہ چوبر